بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ان با ایمان مسیحیوں کی المناک شہادت کا جو ظہور اسلام سے قبل سرزمین نجران میں رونما ہوا تھا۔ ان با ایمان مسیحیوں کو آگ کے گڑھوں میں جلا کر شہید کیا گیا تھا۔ چونکہ عربی میں گڑھے کو اخدود کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ اصحاب اخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بروج کی آیت نمبر 4 سے 8 تک میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ ظلم و بربریت اور وحشت ناک جرائم سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک ہولناک جرم نجران کے 20,000 مسیحی مومنین کو آگ کی ان بھٹیوں میں زندہ جلانا ہے جو انہوں نے خود بنائی تھیں۔ قبیلہ حمیر کا آخری ظالم و طاغوتی بادشاہ ذو نواس تھا جو سرزمین یمن کا حکمران تھا۔ وہ عقیدہ کے اعتبار سے یہودی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے حمیر اور یمن کے سارے لوگوں کو اس مذہب و آئین کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ یوں وسیع و عریض ملک یمن سارے کا سارا یہودی آئین کا پیرو ہو گیا۔ لیکن حجاز اور یمن کے درمیان ایک وسیع سرحدی علاقہ نجران تھا۔ اس کے 70 دیہات تھے۔ یہ سارا علاقہ یمن کا حصہ تھا، لیکن وہاں پر مسیحیوں کی تبلیغات مؤثر ہوئیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ آئین مسیحیت کے قائل ہو گئے تھے۔ ذو نواس جو کہ ایک ستمگر بادشاہ تھا، اگر اس کی قدرت میں ہوتا تو پوری دنیا کو اپنی حکومت کے ماتحت لے آتا اور یمن کے سارے لوگوں کو آئین یہودیت کا پیرو بناتا۔ ان حالات میں ایک شخص نجران سے صنعا آیا اور سیدھا ذو نواس کے محل کی طرف گیا۔ جب وہاں پر پہنچ گیا تو دربان سے کہا، میں نجران سے یہاں پر آیا ہوں اور بادشاہ کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ وزیر دربار نے کہا، بادشاہ سلامت کے ساتھ ملاقات کرنا منع ہے، لیکن چونکہ تم اس قدر اصرار کر رہے ہو تو محل سے نکلنے تک بادشاہ کا انتظار کرو۔ جب وہ باہر نکلیں تو تمہاری ملاقات کا بندوبست ہو جائے گا۔ وزیر دربار نے اس واقعہ کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع دی۔ آخرکار یہ مسافر شخص بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ذو نواس نے اس سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ مسافر نے کہا، میں نجران سے آیا ہوں۔ وہاں پر ایک ناگوار واقعہ پیش آیا ہے کہ اگر اسے فوراً نہ روکا جائے تو خطرہ ہے کہ یمن کے باقی شہروں تک پھیل جائے، پورے یمن بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ذو نواس نے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ ہے؟ مسافر نے کہا کہ ایک عرصے سے نجران میں ایک نیا دین نصارہ داخل ہوا ہے۔ نجران کے بت پرستوں نے اسے کھل کر قبول کیا اور گروہ در گروہ اس دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کی ایک تعداد نے بھی اسے قبول کیا ہے، اور وہ لوگ جو یہودیت پر باقی ہیں وہ طرح طرح کے شکنجوں اور مصائب و آلام میں گرفتار ہیں۔ اگر اعلی حضرت جناب ذو نواس نجران کے لوگوں کی فریاد رسی کو نہیں آئیں گے تو نجران ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ذو نواس نے جب یہ خبر سنی تو اس کے دل میں آتش غضب بھڑک اٹھی۔ اس نے نجران میں مسیحیت کے پھیلنے کے اسباب کی تحقیق کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ نجران میں مسیحیت قبول کرنے والے افراد کو سخت ترین سزائیں دے کر نیست و نابود کر دے تاکہ وہ دوبارہ آئین یہودیت کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد وہ اسلحہ سے لیس بہت بڑی فوج لے کر نجران کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے شہر کو محاصرے میں لے لیا اور بہت جلد اس پر قابض ہو گیا۔ ذو نواس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نجران کے علماء و بزرگان کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان سے کہا، مجھے یوں خبر ملی ہے، لہٰذا اس سے قبل کہ تلوار نکالوں آئین یہودیت کی طرف پلٹ آؤ۔ علماء و بزرگان نے کہا، آئین نصرانیت ہمارے دل و جان کی گہرائیوں تک یوں نفوذ کر چکا ہے کہ اب اس سے دستبردار ہونا ناممکن ہے۔ ذو نواس نے جب ان کا اتنا سخت اور مضبوط موقف دیکھا تو حکم دیا کہ بہت بڑی خندقیں اور گہرے گہرے کھڈے کھودے جائیں اور ان میں لکڑیاں بھر کر اسے آگ لگائی جائے۔ ذو نواس کا فرمان لاگو ہوا۔ اس کے جلاد کارندے صاحب ایمان مسیحیوں کو گرفتار کرتے اور ان آگ کی خندقوں میں
پھینک دیتے۔ یوں سرزمین نجران مسیحیوں کے وجود سے خالی ہو گئی اور یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہا۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں نقل ہوا ہے کہ ذونواس اور اس کے کارندے مسیحیوں کو پکڑتے اور انہیں آئین یہودیت قبول کرنے اور آتش میں جلنے کا اختیار دیتے، لیکن ان لوگوں نے استقامت و جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور اپنے مذہب سے دستبردار نہ ہوئے۔ نتیجتاً ان میں سے بعض کو تلوار سے، بعض کو اعضائے بدن کاٹ کر اور بعض کو آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا۔ یوں عیسائیوں کے 20,000 افراد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کی سخت دلی و بے رحمی اور مسیحی مومنین کی استقامت و جواں مردی کا واقعہ 5 قسمیں کھانے کے بعد یوں بیان کیا ہے۔ اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے، آگ سے بری ہوئی خندقوں والے جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان مسیحی مومنین کی تعریف کی کہ جو ظہور اسلام سے قبل اپنے آئین و مذہب پر ڈٹے رہے، قتل ہوئے اور یہودی طاغوت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر راہ خدا کو ترجیح دی اور اسے دنیا و آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی درس ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور دشمن کی ڈکٹیٹرشپ سے مرعوب نہ ہو۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہودی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آدم سوزی کی بھٹی بنانے کی بدعت شروع کی۔ آخرکار اسی بدعت نے ان کا دامن پکڑا اور ہٹلر کے زمانہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو آدم سوزی کی بھٹی میں جھونک دیا، اور دنیا پر ہی ان لوگوں نے اپنے اعمال و کردار کا نتیجہ دیکھ لیا۔ ان با ایمان مسیحیوں کو مسیحیت کی طرف مائل کرنے والے شخص کا نام عبداللہ بن سامر تھا، جو نجران کا رہنے والا تھا۔ ذونواس نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ عبداللہ بن سامر کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ آ گیا تو شدید قسم کی بحث کے بعد ذونواس نے اپنا عصا عبداللہ کے سر پر دے مارا اور اس کا سر پھوڑ کر اسے شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کسی شخص نے نجران میں ایک ویران مکان کی کھدائی کی۔ اچانک اس نے مٹی کے نیچے ایک شخص دیکھا جس نے اپنے زخم پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وہی عبداللہ بن سامر ہے۔ جب اس کا ہاتھ سر سے ہٹایا تو اس کے زخم سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ جب اس کا ہاتھ چھوڑا گیا تو وہ خود بخود سر کے زخم پر چلا گیا اور خون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی، خداوند کریم میرا رب ہے۔ اس واقعہ کی اطلاع ایک خط کے ذریعے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی گئی تو جواب میں لکھا کہ اسے اسی حالت میں رہنے دو اور دفن کر دو۔ یہ واقعہ شہید کی عظمت اور اس کے بلند مرتبہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے کہ صدیوں بعد بھی شہید کا بدن بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ اور اب آخر میں آپ کو ظالم بادشاہ ذونواس کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس وقت ذونواس نے مسیحیوں کی پکڑ دکڑ شروع کی اور مسیحی مومنین کو آگ کے منہ میں دھکیل دیا، دوس نامی ایک مسیحی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور روم کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر سارا واقعہ کیسر روم جو کہ مسیحی تھا کہ گوش گزار کیا۔ کیسر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری سرزمین یمن سے دور ہے، میں حبشہ کے بادشاہ کہ اس کی سرزمین یمن کے قریب ہے کہ نام خط لکھ کر اس سے کہتا ہوں کہ وہ دشمن کو سرکوب کرنے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کرے۔ اس نے خط لکھا۔ اسی مسیحی مسافر نے وہ خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی تک پہنچایا۔ نجاشی وہ خط پڑھنے کے بعد بہت غمزدہ ہوا اور نجران میں مسیحیت کا چراغ بجھنے کا اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے ذونواس سے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ 70,000 پر مشتمل عظیم لشکر تشکیل دیا اور اریات اور ابرہہ کی کمان میں ذونواس سے انتقام لینے کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا۔ حبشہ کا لشکر یمن میں داخل ہوا
اور زونواس کی فوج کے ساتھ جنگ شروع کی۔ زونواس اپنے گھوڑے سمیت دریا کی جانب فرار کر گیا اور خود کو دریا میں غرق کر لیا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ زونواس کا لشکر سخت قسم کی شکست سے دوچار ہوا اور یمن نجاشی کے لشکر کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ اس کے نتیجہ میں یمن کا ملک حبشہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ نجاشی نے اریاد کو یمن کا حاکم مقرر کیا۔ بس یوں زونواس اور اس کا لشکر ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا۔